الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تسبيح التحليل، تكبير التحليل اور تقدیس و تمجید کے سارے کلمات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہی لائق و زیبا. صلاۃ نازل ہو اور سلامتی ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً رسول رحمت نبی کے خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے خطبے میں نکاح اور اس سے متعلقہ بعض باتیں ذکر کر کے کچھ تذکیر، کچھ پندو موعظت کی بات سنانا چاہتا ہوں. خطبۃ الحاجہ کی ایک آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، میں سب سے پہلے آپ کی توجہ اس آیت کے آخری جملے میں اللہ جل وعلا کا جو کلام ہے اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے ہو، اللہ سے کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے.
اللہ کا تقوی اپناؤ جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور تم بالکل ہرگز نہ مرو مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان۔ میں نے کہا یہی آخری جملہ جس میں ذکر و نصیحت، بند و موعظت کی عظیم ترین بات ہے اللہ جل وعلا کی کتنی عظیم الشان یہ وصیت ہے کہ مومنوں، تمہاری زندگی دین ایمانی اسلامی، تمہاری حیات کی گھڑیاں گزرنی چاہیے اس دور پر کہ جب موت آئے تو اس وقت تم پر یہ بات فٹ ہو کہ تم مسلمان بن کے جینا ہے اور مسلمان بن کے مرنا ہے۔ یہی اللہ جل وعلا کا اصل حکم ہے۔ ہم اپنی زندگی دینی زندگی کی بات بول رہی ہے اور ساری جو ہماری زندگی کی گھڑیاں ہیں انہیں دوسری طور پر چاہیے کہ بس سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تبھی تو جب موت ہماری آئے گی تو ہم مسلمان بن کے ہی مریں گے۔ لہذا سارے مسائل میں اسلام کے احکام، اللہ جل وعلا کے اوامر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع والی بات ہونی چاہیے، اور یہی وہ زندگی ہے جو تقوی اور صلاح والی دینی اور اسلامی زندگی کہلاتی ہے۔ کتاب و سنت کی میزان وہی معیار ہے، وہی کسوٹی ہے اس بات کو ناپنے کا، اس بات کو معلوم کرنے کا کہ آیا ہماری زندگی کی گھڑیاں اور ہمارے تمام تصرفات، ہماری ساری نشست و برخاست اور گفت و شنید اور ساری حرکتیں کیا دین اسلام کے ضوابط، اس کے اصول یعنی شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ اس بات کو یاد کرنے کے بعد میں بتاؤں آپ کو کہ نکاح یہ اسلام کے اندر ایک مشروع عمل ہے۔ مشروع عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے دین میں، اس کی شریعت میں جو اس نے اپنے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور اپنے رسول کے ذریعہ بھی اس بات کو بتایا ہے، اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی سنتوں کی اتباع کرنے والے مومنوں کو، مسلمانوں کو نکاح کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے اور اس کی تکمیل بہرحال کرنی ہے اور ہونی ہے اور کرنے والے کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں اسلام کے پورے امتیاز کا ہے کہ اس فطری ضرورت کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام و ارشادات کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ یہ ہے فطری ضرورت خواہشات نفسانی کی تکمیل آبرو محتاط طریقے پر ہو، کہ جس کے اندر عزت و آبرو کی، ناموس کی، عصمت کی حفاظت ہو، اور پھر اس کے جو برکات ہیں، اس کے جو فیوض ہیں اور اس کی جو مہربانیاں ہیں وہ سب میسر ہوں، یہ ہے مسئلہ۔ اور اسی لیے تو اللہ جل وعلا نے اپنی کتاب میں بیان کیا، خطاب کیا اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کہ اور اے میرے نبی خاتم، میں نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے ہم نے بیویاں بنائی
اور ذریت اولاد ان کو عطا کی۔ اس آیت کریمہ سے ہی یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے اور یہی بتایا جاتا ہے، اور آپ کو ایک مسلمان مومن کی حیثیت سے جاننا چاہیے کہ نکاح کرنا یہ انبیاء و رسول کی سنت ہے، یہ ان کا طریق ہے، یہ ان کی حد و سیرت ہے کہ انہوں نے شادیاں کی ہیں، انہوں نے بیاہ کیا ہے، اور ان کو بھی اللہ جل وعلا نے بیٹی بیٹیاں عطا کی ہیں۔ اور یہ بات کیا بار بار نہیں دہرائی جاتی ہے کہ جس کو آپ سنتے ہیں، اور صحیح حدیث کے میں الفاظ پڑھتا ہوں کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اور چند باتوں کی نصیحت کرتے ہوئے اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، میں نے بیاہ کر رکھا ہے، میں نے عورتوں کو اپنی زوجات اپنی بیویاں بنا رکھی ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریق سے، میری سیرت سے، میرے حدیث سے، میرے اسوہ سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو مشروع ہے، اور اس میں اللہ جل وعلا نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت دلائی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ میں خالی مقصد کی بات والا حصہ پڑھ رہا ہوں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں، مسلمانوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، تم ان عورتوں سے جو تم کو بھلی ہے، جو تم کو بھائیں، نکاح کرو، استطاعت ہے تمہارے اندر اور انصاف کرنا ہی پڑے گا تم کو، تو دو سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے بیک وقت کر لو۔ اس آیت کریمہ سے میں نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کی کتاب النکاح میں پہلے ہی باب کے اندر یہ باب باندھتے ہوئے کہ باب الترغیب فی النکاح میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس سے یہ ثابت اور رسالت کو ذکر کیا، اور اس کے بعد حدیث کو بھی ذکر کیا، اور یہ مسئلہ بیان کرنا چاہا کہ نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ جل وعلا نے رحمت دلائی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رحمت دلائی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے عورتوں سے بیاہ کر رکھا ہے، اور یہ میری سنت، یہ میرا طریق ہے، اور اس طریقے سے جو اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ رہی بات کی نکاح کا حکم کیا ہے، اصلی شریعت میں اگر بات ہم احکام خمسہ فقہیہ کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف حالات کے اعتبار سے اس کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ نکاح اس شخص کے لیے جو نکاح کرنے کی اور اس کے بعد ایک زوجہ کا جو بار اور بوجھ ہوتا ہے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اس جملے سے حدیث کے کہ نکاح من سنتی، یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقہی مسئلے کے طور پر جو فقہا بیان کرتے ہیں اور واجب اور سنت و مکروہ، یہ حکم نہیں مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حدیثوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا طریق ہے، یہ میرا اسوہ ہے، یہ میری ہدی و سیرت ہے کہ جو اس کو اختیار کرنا چاہیے میرے اوپر ایمان لانے والے میرے متبعین کو، میرے امت کے لوگوں کو، تو نکاح کرنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح ایک شخص کے لیے حرام ہے، یہ بھی حکم ہے نکاح کا۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جو سیاسی استطاعت میں رکھتا ہو، اور ایک مثال ایک جملہ میں استعمال کروں کہ اس کے اندر اگر قوت رجولیت، قوت مردمی سیرت سے ہو ہی نہ کہ جس کو نکاح کے لیے بنیادی بات ہے تاکہ یہ خوشگوار زندگی اثراً گزرے، ایسا شخص جو میرے بات سے جانتا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ نکاح کرے تو اس کا یہ نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بتانا چاہتا تھا اس موقع پر کہ نکاح کا طریق، نکاح کا ڈھنگ کیسے انجام دیا جائے، نکاح کے اس حکم اسلامی کو، اس کا بھی اپنا طریق، اور اتنا سادہ ہے میرے لیے بھائیوں، اتنا آسان ہے میرے محترم بزرگوں
میرے نوجوانوں اور بیٹیوں کے باپ اولیاء کہ اس سے آسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ نکاح کی اس کے اپنے مقاصد تھے، وہ نکاح اس کے اپنے فوائد تھے جس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر بات مقاصد کے حوالے سے کیا جائے تو کافی ہے۔ حدیث رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح سے نگاہوں کو بستی کا سامان مل جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعہ کہ جب ایک مرد، ایک جوان، کوئی بھی ہو، اس میں عمر جو بھی ہو، اس لائق ہے، وہ نکاح کر لیتا ہے تو ادھر ادھر تاکتا نہیں، غلط نگاہ کسی خاتون پر جو اس کے لیے اجنبی ہے نہیں ڈالتا ہے۔ جب ایک جوان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ کی خلاف بندی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے استعمال کے لیے سامان میسر ہے، یہ ادھر ادھر غلط راہوں کو اور بدیوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں سارے مقاصد کو لے کر کے نکاح کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آبرومندانہ طریقے پر کہ جس میں نسل کی حفاظت کا سارا بندوبست موجود ہو وہ جاری رہے، اور نسل انسانی کا قیامت تک باقی رہنا یہ ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ میں استنباط کرتا ہوں اس مسئلے کو آپ کو بتانے کے لیے کہ بدر کا موقع تھا جو مومنوں اس آخری امت کے اولین اہل ایمان کے درمیان اور اس قوم کے درمیان جس میں اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے اور جو بھی ایمان نہیں لائے تھے کفار و مشرکین، ان کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں ایک دعا کی تھی، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد۔ اللہ اگر یہ جماعت ہماری اہل ایمان کی ہمارے صحابہ پر مشتمل یہ فوج اگر آج مار دی گئی، اگر یہ ہلاک کر دی گئی، اگر تو نے یہی مقدر کیا کہ یہ مارے جائیں، لم تعبد فی الارض، زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اور قیامت تک اس کی عبادت کرنے والے رہیں، یہ ہمارے دین اسلام میں ایک مطلوب ہے۔ اسی لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سنی اور 313 کو 1000 پر فتح حاصل ہوئی۔ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ بہائم کے طور پر جیسے جانور اپنی خواہشات کی تکمیل جس سے چاہتے ہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک جانور ظاہر سی بات ہے یہ تجویز نہیں کرتا ہے کہ مجھ کو رشتے جانا ہے، اور جو میری بہن ہے رشتے کے اعتبار سے اگر بات یہ کہی جائے تو ان کے اندر مسئلہ اس کے سلسلے سے ہے ہی نہیں، وہ غیر مکلف مخلوق ہے۔ لیکن معاملہ تو ہمارا ہے کہ ہم مکلف مخلوق جس کو اللہ والا نے عقل سے، تمیز سے، ادراک سے نوازا ہے، اور اسی لیے اپنے احکام عوامل اور نواز محرمات کا مکلف بنایا ہے، اور بہت سارے اصول وضع کیے، تو اس جریان نسل کے لیے بھی اصول وضع کیے گئے ہیں، اور جس کو ایک لفظ میں نکاح اسلامی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ لہذا نکاح کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ تاکہ باعزت عفت معاف طریق پر توالد و تناسل کا، اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ، بیٹے بیٹیوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہے، اور ایک ایسی امت اس روئے زمین پر پائی جائے کہ جو اللہ جل وعلا کی عبادت کرے۔ اور اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں کہ نکاح کے ذریعہ سکون ملتا ہے، نکاح کے ذریعہ زوجین کے درمیان باہم محبت، الفت، رحمت، مودت، دلی دوستی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے عشیر تمساس ساتھی بن جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں،
اور بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب دنیاوی مسائل میں سے کسی مسئلے میں انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یقین جانیے، یقین مانیے کہ سب سے زیادہ ڈھارس جلانے والی مرد اگر ہے اس کی عورت ہوتی ہے، عورت کو پریشانی ہوتی ہے تو مرد اس کو تسلیاں دیتا ہے. اور یہ چیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پاتے ہیں، جبکہ ابھی نبی اور رسول بنائے بھی نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ جب پہلی بار وہی اتری آپ پر گھبرائے. انسان تھے، یقیناً انسان تھے، بہت کامل انسان تھے، تو آئے جانتے ہیں خدیجہ ہی کے پاس آئے تھے ہیرا سے، اور کتنی اچھی بات کہی تھی. اور جب یہ کرنے والی بات جو ایک طبعی فطری بات تھی کہہ دیا خدیجہ سے، اپنی بیوی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ خدیجہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی نشان نہ لے، لقد خجیل یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میری جان لے یا میری جان سی چکر میں چلی جائے. جانتے ہیں آپ کو خدیجہ نے تسلی کے الفاظ بولے تھے آپ کی جو تاریخ اسلامی میں پہلی وحی کے نزول کے بعد اتنے زبردست الفاظ ہیں کہ جس میں ایک نیک بیوی کا پورا آئینہ آپ کو دکھتا ہے. کہا تھا ایسا ہو نہیں سکتا، آپ تو ایسے اتنے اخلاق عالیہ والے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کی جان کوئی لے یا آپ کو اللہ تعالی والا آپ کو رسوا کر دے. تو یہ نکاح کے مقاصد ہیں. میں نے کہا نکاح کا طریقہ آسان تھا، آسان اتنا ہے کہ اب ہم جیسے بے عمل بد عمل غافل اور کچھ کا کچھ بنا دینے والے سمجھ بھی نہیں سکتے، مان بھی نہیں سکتے اور جان بھی نہیں سکتے، جبکہ سب کچھ محفوظ ہے. کتاب سنت کا ذخیرہ اگر آپ ڈھونڈیں اور کتاب النکاح صحیح بخاری کی اور اس طرح سے دیگر ضوابط سنت کی کتاب النکاح کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور اس موضوع پر مستند تالیفات اگر پڑھ لیں تو آسان سی بات کے سامنے نظر آئے گی کہ ایک جوان ہے، شادی کی ضرورت ہے، اس کو ایک لڑکی کو اپنی زوجہ بنانا ہے، اس کو چاہیے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، اس کو چاہیے کہ لڑکی کے ولی چاہے باپ ہو یا کوئی اور اس کے پاس یہ پیغام بھیجے کہ میں چاہتا ہوں خود بھیجے، کسی کے ذریعہ بھجوائے، یہ بات پہنچائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مثلا آپ کی جو سرپرستی میں فلاں بچی ہے، فلاں خاتون ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. پھر معاملہ سنت کے مطابق اگر پختہ ہو جائے اور دونوں طرف سے رضامندیاں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اتنی سی بات ہے کہ شادی کرنے والے، نکاح کا عزم کرنے والے جوان کو مہر دینا ہوگا. مہر کتنا ہو یہ دونوں فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے. اس کے بعد ولی کی حیثیت سے وہ اتنا ہی بول دے کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ بیاہ کر دیا. ہاں اس مجلس میں بس اتنا چاہیے کہ کم سے کم 2 گواہ موجود ہوں جو کسی بھی موقع پر اس بات کی گواہی دے کہ ہاں فلاں نے فلاں کی بچی سے یا فلاں کی سرپرستی والی لڑکی سے نکاح کیا ہے. اور یہ دونوں میاں بیوی ہیں، یہ دونوں آپس میں ہاں زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں. اور اتنی ہی کہانی ہاں نکاح کی ختم ہے. وہ نکاح کے بعد کا مسئلہ الگ ہے کہ نکاح کرنے والے، شادی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وعلا کا اپنی اس نعمت پر جو اس کو مل گئی کہ اس کو ایک زوجہ میسر ہوئی، خوشی کی بات ہے. اور شاید اسی لیے ہمارے یہاں تو نکاح کا ترجمہ ہی شادی ہے. خوشی کا اظہار کیوں ہونا چاہیے کہ وہ ولیمہ کرے، اور واجب ہے کہ ولیمہ کرے. کتنا ولیمہ کرے جیسا اسی بات ہے کہ اس کی اپنی سکت اور اس کی اپنی استطاعت پر موقوف ہے. ہاں 2 آدمیوں کو کھلا دے، 4 آدمیوں کو کھلا دے، 10 آدمیوں کو کھلا دے، 50 آدمیوں کو کھلا دے، یہ اس کی اپنی بات ہے.
آپ اسے اپنی استطاعت پر موقوف ہے، اور یہیں سے سارا قصہ نکاح کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے میرے دین بھائیوں کہ رجل مرد کا عربی لفظ ہے، اور یہ مرد لفظ بذات خود اتنا ٹھیک اور ٹھوس لفظ ہے کہ جس میں دنیا جہاں کی ساری قوتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ مرد اسی کو کہتے ہیں کہ جو خود جینا جانتا ہو، کما کے کھانا جانتا ہو، اور اگر شادی کر رہا ہے تو اتنی دولت، اتنی ایسا روپیہ پیسہ اس کے پاس ہو کہ ہونے والی زوجہ کا پار نفقہ، جس کو کھلانا پلانا پہنانا اور گھر دینا، یہی تین بنیادی اور زندگی کی جو لازمی بنیادی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنا جانتا ہو، اسی کو مرد کہتے ہیں۔ اور مرد وہی ہوتا ہے جو کماؤ ہوتا ہے، مرد وہی ہوتا ہے، اور اسی لیے استطاعت ہی پر نکاح کو موقوف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوانوں جس میں استطاعت ہو، یعنی اتنی اس کے پاس ہو دنیا کے سامان میں سے کہ وہ ایک گھر بسا سکے، کہ بیوی لائے تو اس کو ایک کمرہ ہی صحیح دے سکے، بیوی لائے تو اس کو کھانے کا جو بھی معروف طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق کھلا سکے، پہننے کے لیے تو سبھی اس دور کی، اس سماج کی، اس جگہ کی عورتیں پہنتی ہیں، اسی انداز کا پہناوا اس کو دے سکے، تب نکاح کرو۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے ہمارے شباب اس درجے کے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے کھلا کر کے بیوی کو بسا سکیں؟ کیا اس کو کھلانے پہنانے کی سکت ہمارے اندر ہے؟ تب ہمیں شادی کرنا چاہیے۔ لیکن رجولیت کھو رہی ہے اس وقت، مردانگی نام کی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ رشتہ طے ہوتے ہی سوال یہ نہیں ہوتا ہے جو عہد نبی میں سوال ہوتا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا تھا۔ عبدالرحمن بن عوف سے جب شادی کی خبر ملی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کی ہے، تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنا پایا، کیا ملا تم کو، یہ نہیں پوچھا تھا، بلکہ یہ پوچھا تھا کہ کم انفقتا، تم نے مہر میں کیا خرچ کیا، کم سکتا کے الفاظ ہیں، کتنا تم نے دیا اپنی بیوی کو مہر کے طور پر۔ سارا معاملہ ہم نے الٹ دیا ہے، سارا معاملہ ہم نے الٹ دیا ہے، اور مردانگی پر ایسا پٹا لگایا ہے کہ اول دن جب پیغام نگاہ چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، اور اس کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کیا دینا ہے، کیا دینے والی بات ہے، یہ کتنا حقیر ہے مردانگی والی بات کہ وہ سواری کے لیے لڑکی کے باپ، لڑکی کے بھائی، لڑکی کے ولی سے گویا یہ مانگا جائے کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے اور سواری کے لیے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، تب ہاں ہوگا، نہیں ہوگا ہی نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ غلط ہے، مسئلہ انسان کی اپنی رجولیت کا اور اپنی مردانگی پہ سوال ہے کہ کیا کوئی مرد اس طرح کا بھکاری اور بھکمنگا ہو سکتا ہے کہ اپنے چلنے کے لیے سواری لڑکی جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور جس کا ولی اس کی مثال کے طور پر شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے گفت و شنید جاری کیے ہوئے ہیں، اس سے مانگا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، بہت ساری باتیں ہیں، مسئلہ نصیحت کا یہی ہے کہ وہ نکاح جو سنت رسولہ، وہ نکاح جو سنت خاتم الرسول، وہ نکاح جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ نکاح جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ نکاح کو خود اللہ کے رسول نے کیا، آپ کے اصحاب نے کیا، ساری تفصیل موجود ہے، ایک گوشہ، ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک کتابوں کی کہانی بن کے رہ گئی، حدیثوں کی کہانی بن کے رہ گئی۔ عملی دنیا میں ہمارا طریق ایک دم الگ تھلگ ہے، ایک نیا افسانہ ہے جو ہم نے گڑھ کر کے اختیار کر رکھا ہے اور اسی پر چل رہے ہیں، اور اپنی رجولیت پر اور اپنی مردانگی پہ بٹا مرد لگا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مرد عورتوں کی کوئی اختیار کرے اور عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں کہ کاش ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کی سنت میں بول رہا ہوں، ہاں وہ بھی ہدی و سیرت اور طریق اور اسوہ پیغمبر موجود کروانا موجود ہے کہ جو طریقہ تھا آپ کا
کیا ہوا اور دیا ہوا اور بتایا ہوا اور جس کی طرف رہنمائی خود آپ نے کی ہے، اس کے مطابق ہم نکاح والے معاملے کو انجام دیں۔ فہل من مجیب، کیا ہے کوئی اس بات کو اس وقت قبول کرنے والا؟ اور تاکہ خطبہ نکاح کی یہ آیت جذبہ ہو کہ اللہ کا ڈر بھی ہے، اور یہ بھی ہم مان کے چل رہے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو مسلمان بن کے آئے، مسلمان بن کے ہم آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله. تکبیر فرمائیے.